اپنے ڈیرا بنایا ہوتا ہے مکانوں کے باہر چھپر لگایا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. چلو بارش ہٹتی ہے تو میں جاتا ہوں. یہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ولو کنت فی بروج مشیدہ کے تحت لکھا ہے. فرمایا اتنے میں ایک لڑکا اندر سے نکلا. منڈے ادھر کدھر جا رہا ہے؟ کہ لو اس گھر والی عورت کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو میں اس کے لیے کوئی لے کر لینے جا رہا ہوں چیزیں عورت کے کھانے کے لیے، کوئی پستہ کتاب وغیرہ. کہنا بات سنو، یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے نا اس نے 100 دفعہ بدکاری کرنی ہے. اس کی شادی گھر کے ملازم کے ساتھ ہوگی اور اس کی موت مکڑی سے آئے گی. ابھی پہلے دن کی بچی ہے اور بزرگ ساری چیز سنا رہے ہیں. ولی اللہ کی شان پوری اس کی تفسیر سنا دی کہ یہ ایسے کرے گی، اس کی شادی فلاں سے ہوگی اور اس کی موت اس وجہ سے آئے گی. یہ اللہ پاک نے کو علم دیا ہوا. تو وہ لڑکا واپس آ گیا. وہ لینے نہیں گیا، وہ چوہارے وغیرہ نہیں لینے گیا. واپس آ گیا، اس بچی نے چھری پکڑی اور بچی کے پیٹ میں مار دی. یعنی ملازم میں ہوں، میری بدکار عورت ہوگی، بڑی ہو کے شادی میرے ساتھ ہوگی، میں اس کو مار ہی دیتا ہوں. اس نے چھری مار دی اس کو، لیکن چھری ٹھکانے پر نہیں لگی. تو چھری مار کے بھاگ گیا اور اس کی ماں نے نا وہ جو اس پہ پرانے رواج میں طریقے ہوتے تھے، ٹاکی کو جلا کے اس کے جسم کو ایسے جوڑ کے نا اوپر ٹاکی جلا کے وہ پیٹ باندھ دیا اس کا، تو اس کا وہ زخم ٹھیک ہو گیا. اچھا 20-25 سال گزر گئے. 25 سال کے بعد وہ ملازم جو تھا وہ پنڈ دوبارہ آ گیا. اب کسی بار کے ملک میں گیا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ انگلینڈ آیا ہوا تھا، کہاں آیا ہوا، بڑے پیسے کو مانگ کے لے کر گیا، وہ بڑے پونڈ لے کر گیا، بڑا مالدار ہو کے گیا ہی وہ، بڑا مالدار ہو کے گیا. تو اب جب پیسے آ جاتے ہیں تو پھر شادی شدہ بھی نہ ہو، کہتے میری شادی ہو، کوئی عرض نہیں شادی ہونی چاہیے. لیکن بعض نالائق لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارا لڑکیوں کے پیچھے پھرتے ہیں. بعض خوف خدا والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماں باپ جو ہماری شادی کر دے. اچھا اس کا نام ماں باپ نہ تھی، نہ باپ تھا اس کا. اس نے کسی اور سے کہا کہ میری شادی کسی خوبصورت لڑکی سے کرا دیں. انہوں نے کہا اللہ ایسی جگہ شادی کراؤں گے تم دیکھتے رہ جاؤ. لو جی شادی اس کی کرا دی. جب شادی ہو گئی تو ابن کثیر لکھتے ہیں، ابن کثیر میں شادی جب ہو گئی تو ہوتے تھے شادی کے بعد تو نکاح جو ہوتا ہے یہ حیا کو محبت، غیرت کو محبت میں حیا میں تبدیل کر دیتا ہے. خدا اپنی بیٹی کو آدمی روانہ کرتا ہے، بہن کو روانہ کرتا ہے، یہ شریعت کی محبتیں ہیں. اچھا ایک دن وہ دونوں بیٹھے کہتے ہیں اپنی ہسٹری تو سناؤ گے. کہنے لگا میں ادھر کسی گھر میں ملازم تھا تو کوئی لڑکی پیدا ہوئی تو با ایک اللہ کا ولی تھا. اس نے کہا یہ لڑکی 3 کام اس کے ساتھ اس نے ریٹنگ بیان کیے. ایک تو یہ 100 دفعہ بدکاری کرے گی لڑکی، دوسرے اس کی شادی گھر کے نوکر سے ہوگی، تیسرے یہ مکڑی سے موت اس کی آئے گی. تو میں نے کہا نوکر تو میں ہی ہوں. تو میں نے اس لڑکی کے پیٹ میں چھری مار کے نا اس کو مار کے چلا گیا میں. اب میں اتنے سالوں کے بعد آئے، اس نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، کہنا میں ہی وہ لڑکی جس کو چھری تو نہیں ماری. کہنا پھر یہ سچی بات ہے کہ تم نے بدکاری کی ہے 100 دفعہ. کہنا گنتی تو مجھے پتہ نہیں، بات ٹھیک ہے. کہتا اچھا اب تیرا میرا نکاح ہو گیا ہے، اب تیسری بات سن لو، تیری موت مکڑی سے آئے گی. وہ 2 باتیں سچی ہو گئی ہیں، شادی میرے ساتھ ہو گئی، تو نے بدکاری کی اور تیری موت مکڑی سے آئے گی. انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ تو ایسے کر، کوئی ایسا انتظام کر کہ مکڑی آئی نہ ہمارے گھر میں. تو اس نے شیشے کا کمرہ بنایا. وَلَوْ كُنْتُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ کے تحت لکھا ہے. گنبد، بند گنبدوں بھی موت آ جاتی ہے. تو ایسے کر کے اسے گنبد نما شیشے کا اسے گھر بنایا. انہوں نے کہا بھی یہ تیرا بیڈ روم ہے، ادھر تو نے سونا کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا تو نے، میں بھی ادھر تو بھی ادھر. تو ایک دن اس نے دیکھا کہ مکڑی آ گئی. وہ مکڑی آ گئی، تیری موت آ گئی. انہوں نے کہا یہ میں اس کو موت سے پہلے مار دیتی ہوں. اس نے بڑے غرور سے اس کو نیچے گرایا اور اس کے اوپر پاؤں کا اٹھا رکھا. تو وہ مکڑی جو تھی ایسے کر کے لپٹ گئی اس کی. اور جب اس نے دبایا نا تو اس سے اس کی جو زہر تھا نا پانی اس کے ناخن کے اندر چلا گیا. اچھا جب اس کو نکالنے لگی ناخن زخمی ہو گیا، اس کا زہر اندر سرایت کر گیا. تو بابا جی یہ جو ہے نا بابے
یہ بابے پوری پوری ہسٹریاں سنا رہے تھے. سبحان اللہ. اس بابے نے پوری ہسٹری سنا دی کہ یہ ادب والے ہیں, یہ تیز ترار ہے اور یہ کافر ہو کر مرے. ابن سکا پھر عیسائی ہو گیا تھا, عیسائی ہو کے پھر مصر اس میں روم میں جا کے مر گیا, اور وہ بہت بڑے عالم ہوئے اور بڑے ایک جسٹس بن گئے تھے. اور غوث اعظم نے پھر اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی. سبحان اللہ. جی جناب. سر جی یہ جو لوگ 11ویں شریف کو نہیں مانتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان سے پیار کر کے منواؤ. گھوڑا جب سرکش ہو جاتا ہے پیار کرتے ہیں نا, یہ سرکش گھوڑے ہیں. پیار کر کے تو چارہ منہ میں ڈالو, گھاس منہ میں ڈالو, تو چائے پلاؤ, کو پاس رکھاؤ, اگریسو نہ ہو, آپ نہ تیز ہو, غصے میں نہ آئے. پیار ان کو جو یار تکلیف دی ہے, تو نہیں مانتا تو پریشانی کی. یہ صحابہ نے کی تھی, ان کو صحابہ کے ٹائم سے غوث پہ گئے نہیں سر, بیوقوفا تو کہڑی گھر پہ گئے. سبحان اللہ. اس کو پوچھو ہے یہ ہے کیا, 11ویں ہے کیا. آپ کہاں رہتے ہیں؟ یہ تو لوٹن نہیں, کہاں سے آئے؟ پاکستان. پاکستان سے. تو وہ 14 اگست کا کچھ ہوا تھا, پتہ نہیں 1947 14 اگست کو پاکستان بنا. پاکستان بنا تھا. 12 سال 14 اگست مناتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں کیا کرتے ہو, تو کیا کہتے ہو؟ آزادی کی خوشی مناتے, آزادی کی خوشی مناتے. آزادی ملی تھی 14 اگست, اس لیے 14 اگست مناتے ہیں نا. تو 11 ربیع ثانی جو ہے یہ غوث اعظم کے وصال کی تاریخ ہے, تو ان کو یاد کر. بزرگوں کو یاد کرنا یہ حکم خدا بندی ہے کہ اپنے بزرگوں کو یاد کرو. وہ اپنے بندوں کو یاد کر کے طریقہ بتاتا ہے. ہم ان کو یاد کرتے ہیں, ان کے حالات بیان کرتے ہیں, دکھاتے کیوں؟ بیان کر کر تھک جاتے, بھوکنا بھی دکھا دیں. اور وہ جو کھاتا نہیں ہے اس کو پوچھو تم کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے, کہتا کھانا تھے یہاں پر بسم اللہ پڑے بغیر کھانا میں. ہم تو بسم اللہ پڑھ کھاتے ہیں, ہمارے کھانے میں شیطان شامل نہیں ہوتا, اس کے کھانے میں شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی 11ویں شریف ان کے حالات کا بیان ہے. یہ ڈیٹ ویسے مقرر کی ہے, تاریخ مقرر کرنا. آپ کی شادی ہو گئی کہ نہیں؟ جی ہوگی. ہو گئی. کہڑی تاریخ مقرر ہے؟ یاد نہیں. یاد ہے, چنگی شادی تھا. اچھا, آپ نے کارڈ چھاپا تھا کوئی؟ جی سکوایا. اچھا, اوپر لکھا ہوگا نام کیا آپ کا؟ یاسر. یاسر. آپ نے کارڈ چھاپا ہوگا یاسر سن آف مسٹر سو اینڈ سو. اس کی شادی کسی مہینے, کسی تاریخ, کسی دن, کسی وقت ہوگی, تو ولیمے میں شرکت فرما کے شکریہ کا موقع دیں. ایسے کارڈ چھاپا تھا؟ جی. ایسے کارڈ چھاپا تھا؟ نہیں, تاریخ تو لکھی تھی. تاریخ لکھی تھی نا, تو یہ بھی ایک تاریخ ہے. ہم تاریخ لکھتے ہیں. اعلان کا جمعہ ہوا تھا تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں. اکٹھے ہو گئے تو اپنے بزرگوں کا ہاتھ بیان, یہ کیا ہاتھ بیان کر. کوئی ناچ گانا ہوا ہے, کوئی ٹھمری دادرا ہوا ہے, کوئی ڈھونڈا موقع ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ حالات بیان ہوئے ہیں, قرآن پاک حدیث بیان ہوئی ہیں, اور لوگوں کے دلوں کو تر و تازگی حاصل ہوئی ہے. اس کا نام 11ویں شریف. اگر آپ نے کچھ پکایا تو لے آئے, کھا لیں. کھانے سے ہم گریز نہیں ہے, کیونکہ کھانے کے وقت تو کھا سکتا ہے بندہ, لیکن رزق کے حالات, رزق کے حالات, اور اتنا کھائیں کہ سانس کا رستہ بھی رہے. کھانا پینا منع نہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کھانے پینے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں, یہ بیچارے پریشان آ رہے ہیں. ان کے حالات کو درست کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے ہمارے کھانے کے بہانے بنائے ہوئے کہ آپ حیران ہو گئے. سبحان اللہ. ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میں اپنے سسرال نہیں جاؤں گا. عام طور پر لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں, آپ نے تو نہیں کھائی بھی کھانا نہیں. اچھا, وہ کیا کہتے ہیں, میں اب یہ کام نہیں, میں اپنی بہن کے گھر نہیں جاؤں گا. اچھا, اب بہن کے گھر چلا گیا تو قسم ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے نا, اب کیا کریں؟ کفارہ ادا کرے. کیا کریں؟ جی 10 بکسے کھانا کھلایا. قسم تھی کھاتی تو بہانا مسکینہ کا بن گیا. کیا بہانا بنا؟ قسم توڑی تو بہانا بن گیا. ہاں, بہانے تو اللہ بنا رہا ہے. یہ بس ذہنی طور پر کچھ کم درجے کے لوگ ہیں, ان سے محبت کریں, پیار سے سمجھائیں ان کو بھی کیا ہوتا ہے. 11ویں شریف میں یہ ذکر ہوتا ہے, اللہ کا تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, نعت شریف ہوتی ہے, آپ سے کہاں سے کی شان بیان ہوتی ہے, غوث اعظم کے حالات بیان ہوتے ہیں. آپ ان سے پھر پوچھیں کہ بھی آپ پیدا ہوئے تھے؟ وہ کہیں نہیں, میں پیدا نہیں ہوا تھا.
کہتے جو پیدا اس کو تو ہم ذکر کریں گے، آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے، آپ کو کیا ذکر کرنا ہے؟ وہ شاید میں پیدا ہوئے تھے، اس میں ان کا ذکر ہے، وہ پیدا ہوئے تھے، ان کے یہ والد تھے، یہ والدہ تھی، یہ شان تھی، یہ حال تھا، یہ کال تھا، سارا بیان کریں گے۔ جب وہ ادھر آئیں گے برطانیہ میں آئیں گے تو پھر پیپر بنے گا نا، ڈیٹ آف برتھ، فادرز نیم، بینک اسٹیٹمنٹ، ٹی بی کوئی تو نہیں بنے گا نا پورا۔ تو کیوں؟ ایک اصول ہے ذکر کے لیے، جاننے کے لیے، وہ جانیں گے آپ کو جاننے کے لیے انہوں نے سرو دیا کہ جاننے کی بندہ کون ہے جو ہمارے ملک میں آ رہا ہے، پوری آپ کی ہسٹری وہ لے لیں گے۔ ایسے ہی جب غوث اعظم کا ذکر کریں گے تو ہم اس کی ہسٹری جاننے کے لیے کسی کو کہیں یار بیان تو کرو، تھے کون؟ سبحان اللہ، جن کا اتنا چرچا ہو رہا ہے، شرق و غرب میں ان کے نام کی یاد نشری منائی جا رہی ہے، کہ ان کا نام لے کر ان کے حالات بیان کر کے پھر جب ان کا حال بیان ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، تو سننے والوں کا دل بدل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار جب وہ نیک ہو سکتے ہیں تو ہم بھی نیک بن سکتے ہیں۔ وہ ولیوں کے ذکر سے پھر دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ سب جھگڑا مال کے جنگ نا کہنے کہ جب کم کرو کہنے وہ آئی بدت ہے آئی اس نے پتہ نہیں روشنی نہ بدت رہے کون سا کام بھی تو بتایا نا، کون سا کام بھی بتایا؟ جس طرح سارے تو پاکستان مناد نبی نے بنانے دن یا اور کوئی تو کہنے جی یہ ہے بدت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے نا، یہ اور بس ہی خوشی نہیں کرنی چاہیے، دعا نہیں ماننی چاہیے، کھانا بھی نہیں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری شریف، علامات نبوت کا باب، صحیح بخاری شریف، خندق کا باب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں آپ صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھودنے میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیرواں کرتا، لمبا کرتا پہنتے تھے، توپ نہیں پہنتے تھے، یہ توپ کا رواج یہ عربیوں کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے بازو والا کرتا بغیر کالر کے لمبا کرتا پہنتے تھے، چادر باندھتے تھے۔ اچھا، سبحان تو اللہ، وہ لمبا کرتا پہنا ہوا تھا، تو ایک جگہ پتھر آ گیا سفید رنگ کا، تو صحابہ توڑتے تھے، ٹوٹتا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے گینتی پکڑاؤ میں توڑتا ہوں۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر پر بیٹھے، میں نے اپنے وضو شریف فرمایا، وضو شریف فرمانے کے بعد پھر آپ نے گینتی پکڑی، گینتی پکڑ کے آپ نے زور سے گینتی ماری، چنگاریاں نکلی اور کچھ حصہ ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ گینتی ماری، 3 دفعہ گینتی ماری تو ساری وہ پتھر ٹوٹ گیا۔ اچھا، جب پتھر ٹوٹ گیا، اسی دوران ہوا بھی چل رہی تھی، تو آپ جب ایسے اٹھائے نا آپ نے گینتی کو، تو آپ کے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا، تو آپ نے بہت ٹائٹ کر کے کپڑا باندھا ہوا تھا پیٹ کو۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کپڑا باندھا ہوا ہے تو پوچھا حضور یہ آپ نے پیٹ پر کپڑا کیوں باندھا ہوا ہے؟ ہمیں 3 دن سے کھانا نہیں میں نے کھایا، تو اس کو پیٹ پر باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں میلاد ہی منانا چاہیے، 3 دن بھوکا رہتا ہی سنت ہے، 3 دن بھوکا رہنا، ان کو کرنا 3 دن بھوکتے کاٹا ذرا پتہ لگے تھے۔ سبحان اللہ، اچھا، پھر وہ گینتی آپ نے ماری ہے، اور گینتی مار کے بتا دیا گینتی مارنے والوں کو برا مت کہنا، یہ گینتی کو کام کرنے زمین کا سینہ چیرنے والوں کو حقیر نہ جاننا، گینتی کام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، ان کو بھی عظمت بخشی۔ اچھا، جب وہ فارغ ہو گئے نا تو عرض کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں جابر رضی اللہ عنہ عرض کرتے حضور میں آپ کے لیے کھانا پکاتا ہوں، اور میں جو ٹھیک کھانا پکا دیں، آپ دل شکنی نہیں کرتے تھے۔ یہ بڑی تفصیل ہے اس کی، وہ ایک علیحدہ چپٹوری میں سناتا ہے۔ تو گھر آئے تو بیوی سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دعوت دے آیا ہوں تو کھانا پکاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے آئے تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا چلو دیکھو تو کیا ہے، تو جو نکلے تو ایک چھوٹی سی بکری تھی، انہوں نے کہا تم جو پیس لو میں بکری ذبح کر لیتا ہوں، تم آٹا گوندھ لو میں گوشت بنا لیتا ہوں، تو روٹی پکا لو میں ڈیا پکا لیتا ہوں، گھر مل کے کام کر لیتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو سارے کام کر لیتے ہیں، تو پھر ایسے کرو کہ آہستہ سے جا کر کہنا کہ 5-6 بندے لانے ہیں، سبحان اللہ، زیادہ بندے ہی لانے، یہ دیکھ لو کتنا آٹا ہے کتنی ہڈیا ہے۔ وہ جا کے کان میں کہتے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 بندے دے گیا. اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندے 3-4 ہونا تو 2 بندے کان میں بات نہ کریں کیوں ان کے دل میں خیال ہے انہوں نے کیا باتیں کریں. اب جب آپ کے کان میں بات کی نا انہوں نے تو صحابہ کہتے ہیں حضور یہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ سبحان اللہ. تو کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا اس نے تو گزارش کی تھی خفیہ فرمائی یہ دعوت دے رہا ہے مجھے. تو حضور ہمیں کیا حکم ہے ابھی تو بھوک میں کام کر رہے ہم ہوئے سارے چلتے. سبحان اللہ. 1400 بندے سبحان اللہ. کھانا 5 بندوں کا 1400 بندے کھڑے ہو گئے. اب جناب جابر رضی اللہ عنہ کی ایک دم فق ہو گئے. آپ نے جب چہرہ پہ ریڈ کیا اس کا چہرہ تو رنگ اڑا ہوا ہے. ہمیں جابر سنو ہمارے آنے سے پہلے ہڈیاں چولہے سے نہیں اتارنی اور روٹی نہیں پکانی پہلے مجھے آ لینے دو. حضور چلو میں آ رہا ہوں. وہ کشاں کشاں دوڑے دوڑے گھر چلے گئے اور پسینہ بھی آیا ہوا ہے خوشی بھی ہے اور رنگ بھی اڑا ہوا ہے. بیوی بڑی سمجھدار تھی. میں نے کہا جابر صاحب خیر ہے پہلے پسینے نکلے نے کہ آج تھی بڑے گھبرائے ہو 1400 بندے آ گئے. تو آپ نے بیوی نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا 1400 میں نے 5 تمہیں کہے تھے تم 1400 لیا بندہ. کہ اللہ کی بندی میں نے تو کان میں گزارش کی تھی کہ حضور 5-6 بندے لے آؤ پھر 1400 کے آ رہے ہیں کہ ان کو حضور پاک لا رہے ہیں. کہنے پھر پریشان کیوں ہو جتنوں کو ہم نے دعوت دی ان کے ہم ذمہ دار باقی کے نبی پاک ذمہ دار. خود ہی جب ڈا رہے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہم کون ہیں اور کیسے حالات میں ہیں وہ خود ہی دیکھ لیں گے. اب جب آپ تشریف لائے تو ہنڈیا سامنے رکھی آٹا سامنے رکھا اور دعا کی. اچھا ایسے دعا کرتے ہیں یا اللہ کھانے میں برکت دے ایسے دعا کرتے ہیں کھانا تو آگے رکھ کے دعا کرتے ہیں. تو آپ نے دعا بھی کی اور بسا کا اور پھر دعا میں دھن شریف بھی ڈالا اور اوپر کپڑا رکھ دیا. تو میں جابر ایسے کرو ایک روٹی پکانے والی اور بیوی لے لو اور تم ہڈی کے پاس بیٹھ جاؤ وہ روٹیاں پکاتی جائیں تم سالن دیتے چلے جاؤ. صحابہ آتے جائیں کھاتے جائیں. روٹیاں پکنا شروع ہو گئی. 2 بیویاں ہیں 1400 بندے ہیں. اگر ایک روٹی بھی کھائی ہوگی تو کتنی روٹیاں پکیں گی؟ 1400. وہ عورتیں تھی کہ جن تھی؟ عورتیں تھی نا. تو 700 روٹی پکائی وہ پاور ان کے ہاتھوں دیا اتنی اور نیچے سے دیتے جا رہے ہیں. آرے کو بوٹی آرے کو بوٹی جا رہی ہے آرے کو بوٹی. ہماری کتنا طاقتور آدمی ہونا آلو بوٹی پکایا وہ ہے تو پہلے ڈونگے میں بوٹیاں زیادہ آلو کم دوسرے میں آلو زیادہ بوٹیاں کم تیسرے میں شوربہ ہی شوربہ پھر چوتھی بار پوچھیں گے جناب اور بھی رہی کہ بس کریے. لیکن جاب سبحان اللہ سب کے ہر آدمی کو بوٹی شوربہ دے رہے ہیں اور عورتیں روٹیاں پکا رہی ہیں. فرماتے 1400 بندے کھانا کھا گئے. فرمایا جب میں نے آٹے پر کپڑا ہٹایا ہنڈیا سے ڈھکن اٹھایا تو ویسے کے ویسے اور آگے رکھ کے آپ نے دعا کی. ایسی تبوک کے میدان میں جب کھانا ختم ہو گیا تو صحابہ کرام غزوہ تبوک کا باب نکالی اس میں آئے. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کوئی نہیں ہے تو میں جو کچھ بچا لیا. کسی نے کھجور کسی ٹکڑا کسی روٹی کا ٹکڑا جو بھی پکا ہوا تھا بچا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. تم کرا ماشا کرا پھر آپ نے پڑھا جو پڑھا اور آگے رکھ کے پڑھا تو آپ نے کیا پڑھا ہوگا یا اللہ برکت دے. فبسک و بارکا لفظ ہے کہ آپ نے لعاب دین شریف ڈالا جابر کے انڈیا میں وہ بارک و برکت کی دعا فرمائی. تو فرمایا اچھا ایسے کرو آپ برتن بھرتے چلے جاؤ. فرمایا سارے لوگ برتن بھر کے ایسے لے کے چلے گئے کھانا ویسے کا ویسے. تو حدیثی میں آتے ہیں کھانا کے رکھ کے دعا کر سکتے ہیں. اور آپ کے یہاں بچے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو خوشی ہے کہ ناراضگی؟ تو حضور پاک کی کوئی خوشی نہیں ہے. وہ سب سے بڑی خوشی کا دن ہے. تو جو خوش نہیں ہے نا ان کو نہ خوش اللہ کرے وہ بھی خوش ہو جائے. اللہ پاک ان کو سمجھدار فرمائے کہ اتنی ہم پر عنایت ہوئی ہے کہ اپنا محبوب ہمیں عطا فرمائے. اللہ پاک نے بڑی خوشی کی ہے. لیکن حضور کو نور نہ ہویا
تڑکا نور دا ہویا سونے سرور آئے، تڑکا نور دا ہویا سونے سرور آئے، ستے پاک ساڈے مولا پاک جگائے، دسیا کفر ہنیرا تے چانن نور نے لایا، سونا پاک محمد مائی آم نہ جایا، 12 ربیع الاول تے دن پیر دا آیا، 12 ربیع الاول تے دن پیر دا آیا، سونا پاک محمد مائی آم نہ جایا۔ یہ تو جن کے اپنے ہوتے خوشی نہیں ہوتی، اپنے کی ہوتی ہے غیر کی ہوتی، اپنے کی ہوتی ہے۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے وہ مارے گئے مولانا نوید اسکر صاحب، مولانا نوید اسکر صاحب، تو ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، تو جو ان کے دوست تھے نا تو ان کو انہوں نے کہا بھی پتہ لگا ہے، میں نے کہا مولانا پتہ لگا ہے کہ اصغر کے یہاں لڑکا ہوا کرنا، ماشاء اللہ مبارک ہو گئی۔ ہاں جی آپ کو پتہ لگا ہے اصغر کا لڑکا، مبارک ہو گئی۔ اچھا تو جو اپنے تھے ان کا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ ایک 2 نمبر محکمے کا مولوی سی، انہوں نے دسیا یار پتہ لگا ہی مولوی سے کہا مڈا ہے، کہنا انوکھا جمے سارا جانی جامد ہے، تو پتہ لگ گیا اپنا کون ہے بگانا کون ہے۔ تو یہ بگانے نہیں بننا چاہیے، اپنا بننا چاہیے۔ یا نبی جی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کے معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اشتو پھیلے وہ سے اعظم اور گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم اور نور و سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ شفا مانگتے ہیں، ہم اکیلے نہیں تو اس سے شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں۔ یا اللہ پاک سب طرف سے پھر آ کے تیرے نام دا واسطہ لے کے تیری بارگاہ دے وچ اسی حاضر ہاں۔ یا اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دے، آئندہ گناہ تو بعد رہنے دی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اج جو بھی کار ہے خیر سر انجام دیتے گئے، مولا کریم تلاوت نعت خوانی واز مبارکات، مولا کریم دوستاں نے لنگر دا اہتمام فرمایا، قبول و مقبول فرما۔ اللہ صاحب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک
پاک بارگاہ دے وچ پیش کیتا جاندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعہ جمیل انبیاء شہداء صالحین نقشبندیاں قادریاں سروردیاں چشتیاں ویسیاں خانداناں دے بزرگاں دیاں روحاں نوں بچانے ہاں یا اللہ پاک سارے دے درجات بلند فرما مولا کریم جو دوست احباب سے حاضر ہیں جو غائب ہیں انسانوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور مقبول فرما مولا کریم صاحب الخصوص سیدنا محبوب سبحانی قندیل نورانی شاہ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب جانے آپ نے درجات بلند فرما سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری سیدنا شہاب الدین سروردی سیدنا محی الدین چشتی اجمیری دیگر تمام اولیاء اللہ جنہاں نو اسی جاننے نہیں جاننے تیرے نام لوا وصال کر گئے سارے درجات بلند فرما تیرے شاہ کریم امام الاولیاء دور خواجہ خواجگان خواجہ صوفی محمد اسلام صاحب پہنچا گیا اپنے درجات بلند فرما خواجگان چورا شریف تیرا شریف علی پور شریف بٹالہ شریف سرحد شریف عیدگاہ شریف غازی نبی والی سرکار مولا کریم تمام اولیاء اللہ دے روحان صاحب پہنچانے سارے درجات بلند فرما مولا کریم حضرت مولانا منیر احمد صاحب دے درجات بلند فرما مولا کریم رضا فیضان دا قیامت جاری و ساری فرما جو دوستان دور دراز تو چل کے ماں تیری محفل دے میں چاہے نہیں اللہ سارے رانا جانا قبول اور مقبول فرما ربنا وسمعنا وطانا غفرانك ربنا وإليك المصير يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على حبيب رسول خير خلقه وقوس من رزقه سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.